دنیا کے چکروں میں ہی گم رہے، کبھی اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، کبھی نہیں سوچا کہ کبھی جمعہ بھی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا میں نماز ہی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا کہ میرے گھر میں جو ملازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد غور و فکر ضرور کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قل کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، و تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری نوکری جس کے ٹھنڈا ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، جس کے چھوٹ جانے کا تمہیں خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے گھر، تمہاری آرام گاہیں جنہیں تم نے سجا کے رکھا ہے یا سجاتے ہو۔ یہ 8 قسم کی محبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 1 بائی 1 یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ احب الیکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یہ 8 محبتیں ہیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی جب تک تمہیں موت آتی اس وقت تک کر لو جو تم نے کرنا ہے، چل پھر لو دنیا میں، چکھ لو، چگ لو، کھا لو، پی لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ تمہاری روح قبض نہیں ہو جاتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کے پیش نظر کہیں بھی زندگی میں کسی بھی لمحے اگر آپ کی یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں وہ پلڑا بھاری رہتا ہے اس پلڑے سے جس میں اللہ، اللہ کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فاسق ہیں وہ لوگ۔ فاسق پوچھیں تو فاسق کون ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہوتے ہیں فاسق جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اسے پکا کر چکنے کے بعد، جس کی ہم غلامی کر رہے ہیں، جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، جس کی ہم نے بات ماننی ہے، اور جس کے کہنے پہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے وہ ہے اللہ، اور جس طریقے پر کرنی ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، وہ بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ عموماً آپ پاکستان کا اگر دیکھیں تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم، زیادہ سے زیادہ 15 نہیں تو 20% لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ باقی سارے جو 80-85% لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ویسے ہی خوش ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم نے بڑا احسان کیا ہوا مسلمانوں کو۔ اس گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ پلیٹ میں رکھ کے ملک مل گیا اور پلیٹ میں رکھ کے اسلام مل گیا، اسی طرح ہمیں پلیٹ میں رکھ کے جنت بھی مل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ بات جو ہے یہ انتہائی ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ غلط فہمی کیسے دور ہوگی؟ جب ہم غور کریں گے اپنی زندگی پہ۔ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھ کے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا لہٰذا جنت پکی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن جو اس کے اصول ہیں، جو اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور جو اس کا نظام عدل ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ نمازیں اور یہ روزے، یہ زکوٰتیں، یہ حج، یہ بالکل ان کا کوئی وزن نہیں ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا داری میں اپنی ساری انرجی، سارا پوٹینشل، سارا وقت
ساری محنت اور ساری زندگی دنیا کے اصول کے لیے لگا دیتے ہیں. کوئی نماز پڑھ لی، کوئی حج کر دیا، کسی کی غریب کی شادی کروا دی، کہیں پہ کوئی بہت بڑا کوئی ایونٹ کروا دیا، کوئی رفع فلاحی کاموں کے نام سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس خاک کی مانند ہیں جو لکڑیوں کے جل جانے کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے اس کا ڈھیر ہوتا ہے. وہ اس ڈھیر کی مانند ان کے اعمال ہوں گے، اور کل قیامت کے دن جب وہ اعمال رکھے جائیں گے تو ایک زور کی ہوا چلے گی جو ان کو اڑا کے لے جائے گی، ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. اس آیت کی تناظر میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں نے 3 باتیں عرض کی. ایک یہ کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرے، ان 8 محبتوں سے زیادہ اصل میں مومن وہی ہے کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ بندے کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں جو بھی وقت بتا رہا ہوں یہ کیوں بتا رہا ہوں، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بھلا دیا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کے لیے دنیا کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. آپ کے پاس مال ہے، آپ کو ایک گاڑی کی ضرورت تھی، آپ نے 2 لے لی، 4 لے لی. ایک گھر چاہیے تھا، ایک کمرہ چاہیے تھا رہنے کے لیے، آپ نے 20 کمرے بنا دیے، 40 کمرے بنا دیے، پھر بھی آپ کی بھوک ختم نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں کہ معیشت کی تنگی. یعنی ہے تو آپ کے پاس بہت کچھ لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہر وقت آپ بس لگے رہتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ اندھا اٹھے گا. اپنی زندگی دنیا کے نام کر دی، دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دی، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا. اللہ کو راضی کرنے کی کبھی اس نے سوچی نہیں. لہٰذا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ اندھا اٹھے گا، کہے گا کہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تو نے دنیا میں مجھے نظر اندوز کیا، مسجد میں اذان ہوتی رہی تم نہیں گئے، لوگ صدقے کے لیے پیسے مانگتے رہے، تمہارے بینک بھرے ہوئے تھے تم نے نہیں کھولے، اور صبح سے لے کے شام تک تم دنیا کے چکروں میں ہی گھوم رہے، کبھی اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، کبھی نہیں سوچا کہ کبھی جمعہ بھی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا میں نماز ہی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھ لوں، کبھی نہیں سوچا کہ میرے گھر میں جو ملازم ہے پوچھ لوں کہ تمہارا کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کیا پریشانی ہے، کیسے رہتے ہو، کیسے گزارا کرتے ہو. کبھی توفیق نہیں ہوئی. تو وہ میرے ہی بندے تھے. وہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہوا تھا وہ اصل میں میری طرف سے رحمت نہیں تھی، وہ میری طرف سے آزمائش تھی، اور تم اس آزمائش میں فیل ہو گئے ہو. اس لیے جیسے تو نے مجھے دنیا میں اگنور کیا، آج میں بھی تمہیں اگنور کرتا ہوں. جاؤ جہنم میں اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے، ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.